www.attableek.com, the reviver of Iman. الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب النهي عن اتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. صاحب شریعت اللہ صاحب الصلاۃ والسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یقین اللہ پر جمایا ہے اور امت کو یہ یقین دیا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. ذات واحد لا شریک لہ ہی کرنے والے ہیں. اب اس سلسلے میں ہماری تربیت ہماری اصلاح کی ضرورت تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کا ماحول دیکھا تھا کہ عرب میں لوگ نجومیوں کے پاس جاتے تھے, جیوتیش کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس پھال کھلواتے تھے اور ان کے پاس طرح طرح کے مسائل رکھتے تھے. تو آیا یہ رمل, یہ علم نجوم, یہ علم جیوتیش, یہ جتنی چیزیں ہیں جیوتیش کے پاس جانا, آیا یہ صحیح ہے یا غیر صحیح؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمودات اور اپنی باتوں کے ذریعے سے صاف صاف طور پر یہ فرمایا کہ ان کے پاس نہ جانا ورنہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا, تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اس باب میں جو باتیں بتائی جا رہی ہے اس کا تعلق کاہنوں سے, نجومیوں سے, اٹکل کے ذریعے سے باتیں کرنے والے, علم رمل اور کنکری اور جو کے دانے لے کر بھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ 7 دانے آئے تو اس کو یہ ہوگا. غیر مسلم کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ جو کے دانوں سے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کی ممانعت فرمائی, سب کو منع فرمایا. روایت میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہان. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کاہن کے پاس, جیوتیش کے پاس جانا کیسا ہے؟ جو سادھو ہوتے ہیں, جو اس طرح کا علم جانتے ہیں, ان کے پاس جانا کیسا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا لیسو بشیء, اس کی کوئی حقیقت نہیں, وہ تمہارے ایمان کو خراب کرے گا, اللہ سے تمہارا یقین ہٹ جائے گا, اس کی باتوں پر تمہارا یقین جم جائے گا. لیسو بشیء, یہ کوئی چیز نہیں ہے. آگے فرمایا, صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں یحدثنا احیانا بشیء فیکون حقا, انہوں نے کبھی کوئی بات بیان کی اور واقعتاً ویسا ہو جاتا ہے. یہ کہا کہ بارش برسے کی, ہو گئی. یہ کہا کہ تمہارے ساتھ ایسا مسئلہ ہونے والا ہے, ہو گیا. کبھی کہتے ہیں تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو ہو گیا. فرمایا یا رسول اللہ یحدثنا احیانا بشیء, بہت سی مرتبہ وہ لوگ کچھ ہمیں کہتے ہیں اور ویسا ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ فیخلطون معها مئۃ کذبۃ. نبی علیہ السلام کے اس جملے کا مطلب یہ ہے, اس کو تفصیل سے سمجھو. اصل میں اللہ کا حکم ملتا ہے فرشتوں کو, تو اللہ پہلے بڑے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور جب اب تعالیٰ بڑے فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو اس موقع پر اللہ کی آواز کو سن کر جو چھوٹے فرشتے ہوتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں بڑے فرشتوں سے ماذا قال ربکم, تمہارے رب نے کیا حکم دیا؟ تو بڑے فرشتے کہتے ہیں کہ اس بات کا حکم دیا, یعنی دنیا میں یہ کرنا ہے ہم کو.
اب یہ جو آپس میں فرشتے باتیں کرتے ہیں، دنیا سے شیطان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوپر تک جاتے تھے، ان کو اجازت تھی. لیکن جب نبی علیہ السلام کا وجود ہوا، آپ تشریف لے آئے، اب قیامت تک کوئی شریعت نہیں، تو آپ کی شریعت کو محفوظ کرنا تھا تاکہ آپ کے قرآن میں، آپ کی شریعت میں، آپ کی لائی ہوئی کتاب میں کوئی غیر کی بات نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں معراج کی جو روایت ہے، جب جبریل امین آپ کو لے کر چلے اور پہلے آسمان پر پہنچے اور دروازے پر آواز دی، معلوم ہوتا ہے آسمانوں میں دروازے ہیں، تو اندر سے جو دربان کا فرشتہ، اس نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا انا جبریل، میں جبریل ہوں. فرمایا حل معاک، تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ فرمایا ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اچھا، وہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ فرشتہ پوچھ رہا ہے وہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ خود آئے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور اگر بلائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے تو دروازہ کھولا جائے گا. تو جبریل نے فرمایا بلائے گئے ہیں. دروازہ کھولا تو آپ نے پہلے آسمان پر دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں. آپ نے ان کو سلام کیا، سلام علیکم. تو بڑے میاں نے جواب دیا وعلیکم السلام، مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، او نبی صالح اور او میرے بیٹے، مبارک ہو تمہیں، نبوت تمہیں مبارک. پوچھا کون ہے یہ؟ فرمایا آدم علیہ السلام ہے، یہ آدم ہے. حضرت آدم جب دائیں طرف، سیدھی طرف جب دیکھتے تھے تو ہنستے ہیں، اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو حضرت نے جبریل سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب رائٹ میں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں، لیفٹ میں تو روتے ہیں. فرمایا دائیں طرف میں آپ کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جانے والی ہے، اور بائیں طرف میں آپ کی وہ نافرمان اولاد ہے جو دنیا میں گناہ کر کے جہنم میں جانے والی ہے. ہر باپ کو اولاد کی اچھے مستقبل کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور ہر باپ کو اپنی اولاد کے برے مستقبل کو دیکھ کر غم ہوتا ہے. اس لیے آدم علیہ السلام رو رہے. اسی طرح ہر آسمان پر دربان کے فرشتہ تھا، اور ہر دروازے پر آپ کو یہ پوچھا گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کون ہو؟ جبریل. کون آئے ہیں ساتھ میں؟ فرمایا محمد. فرمایا بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ فرمایا بلائے گئے. اب اس حدیث شریف پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا لینے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے سارے فرشتوں کو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. سارے فرشتوں کو پتا تھا. پھر یہ سارے آسمان پر دربان کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے؟ محمد. اور یہ پوچھنا کہ ساتھ میں کون ہے، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ اس دربان کو پتا ہے کہ کوئی ہے ساتھ میں. تو جب اللہ کی طرف سے بلائے ہی گئے تھے، ان کو پتا تھا، تو پھر پوچھ کیوں رہے؟ محدثین نے اس کا جواب یوں دیا کہ اصل میں اللہ ہی نے تمام دروازوں پر دربان فرشتوں کو مکلف بنایا تھا کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ تاکہ میرے نبی کو پتا چل جائے کہ آسمان کا جو راستہ ہے دنیا سے اوپر اور اوپر سے نیچے آنے کا، ہمارا نظام بڑا مضبوط ہے، بڑا مستحکم ہے، ہمارے دربان ہے. پیغمبر آپ پر جو وحی اتر رہی ہے، ذرہ برابر شک نہ کرنا کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے بات آ چکی. یہ بتانا مقصود تھا آپ کو. ورنہ فرشتوں کو تو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بلائے ہوئے. تو حقیقت یہ ہے کہ آسمانی نظام جو ہے اللہ کا بڑا مضبوط ہے. تو پہلے جن شیطان جو ہے وہ اوپر جاتے تھے اور باتوں کو سن کر لاتے تھے.
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اب اس شریعت کو، اس قرآن کو قیامت تک چلنا تھا، اور جب قیامت تک چلنا تھا تو اس کو مضبوط بنانا تھا اور اس میں کوئی شیطانی بات نہ آنے پائے۔ اس کے لیے آسمانوں پر شیطانوں کے جانے کو اللہ نے بند کر دیا۔ اب اگر یہ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ستاروں سے مارے جاتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے ستارے گرتے ہیں، تو ستاروں سے ان کو مارے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تمہیں ستارہ گرتا ہوا نظر آئے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطان کے پیچھے مار جا رہی ہے۔ تو اس طرح پر یہ جب اوپر چلتے ہیں تو اس امت میں ان کا اوپر جانا بند ہوا۔ پھر بھی ان میں شرارت ہے، خباثت ہے، یہ آسمانی باتوں کو سننے کے لیے جانا چاہتے تاکہ دنیا میں آ کر فتنہ پھیلاوے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ہے کہ جب اس حدیث شریف کو بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ شیطان اس طرح پر چلتے ہیں، ایک کے اوپر ایک۔ جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان کے کندھے پر ایک کھڑا ہوا، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، یہ اسی طرح ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ اب اگر آسمان تک پہنچ گئے اور فرشتوں کی کوئی ذرا سی بات سن لی اور ستارے کے آنے سے پہلے نیچے والے کو اگر بتا دی دوسرے کو، تو دوسرا تیسرے کو، چوتھے کو، 1 منٹ میں وہ نیچے آ جائے گا، اس لیے کہ یہ تو ہوا کی طرح ہے۔ شیطان جو ہے وہ ہوا کی طرح ہے، ایک دم سے نیچے آ جائے گا۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا، ہندوستان کی سرزمین پر بہت بڑا محدث شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مغل سلطنت کا زمانہ تھا، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رات میں کچھ لوگ بلانے آئے کہ بادشاہ کو بلا رہے ہیں۔ اب شاہ صاحب کے بڑے تعلقات تھے بادشاہوں سے اور بادشاہ بہت ادب کرتے تھے آپ کا، تو حضرت نے سوچا کہ بادشاہ کو میری کوئی ضرورت پڑی ہوگی، اس لیے رات میں بلانے آئے، ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے، وہ آپ کو لے کر چلے 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 یہاں تک کہ ایک تہ خانہ آیا نیچے زمین میں، بہت بڑا تہ خانہ، منڈپ سجا ہوا ہے، لمبے لمبے لوگ ہیں، نورانی لوگ ہیں۔ حضرت کو وہاں لے گئے، سامنے اسٹیج بنا ہوا ہے۔ حضرت نے جب یہ پورا مجمع دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جنوں کا مجمع ہے۔ اسٹیج پر لے گئے، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، اور بادشاہ وقت نے سوال کیا، جو جن کا بادشاہ تھا، اس نے کہا شاہ ولی اللہ صاحب سے کہ حضرت یہ مسئلہ بتائیں، اگر کوئی کسی کو مار دے تو اس کے بدلے میں اسلام نے کیا سزا طے کی؟ تو حضرت نے فرمایا اگر جان بوجھ کر مارے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا قصاص، اور اگر بھول ہو گئی ہے تو دیت دینا پڑے گا، یعنی پیسے، 100 اونٹ یا اس کے پیسے۔ تو کہا تم نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ شاہ صاحب کہتے میں نے کسی کو نہیں مارا۔ تو کہا یہ میرا بیٹا جو ہے اس نے تمہاری تعریف بہت سنی تھی، تو یہ سانپ کی شکل میں ابھی تمہارے گھر پہ آیا تھا تمہیں دیکھنے کے لیے، اور شکل اختیار کی تھی اس نے سانپ کی، تو تم نے اس کو مار دیا، تم نے سانپ تو مارا ہے نا؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں سانپ مارا۔ فرمایا وہ میرا بچہ تھا۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، قصاص یا دیت؟ یہ گفتگو چل رہی تھی، شاہ ولی اللہ صاحب اپنے دلائل پیش کر رہے تھے کہ اتنے میں جنوں میں سے ایک جن کھڑے ہوئے اور فرمایا انا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا صحابی ہوں۔ اس کا مطلب اس وقت ان کی عمر 1200 سال کی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ بات 200 سال پہلے کی۔ میں صحابی رسول ہوں اور سمیعت اذنایا، میرے کانوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اگر کوئی اپنا بھیس تبدیل کر کے آئے کسی اور شکل میں، ایسی شکل اپنائے کہ جس شکل میں مارنے کی اجازت ہے، سانپ کو مارنے کی اجازت ہے، تو اس صورت میں کوئی قصاص، کوئی دیت نہیں ہوگی۔ یہ کھڑے ہو کر انہوں نے حدیث بیان کی۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے قتل کا جتنا خوف نہیں تھا، اتنا ایک صحابی سے ملاقات کا مجھے جو ہے خوشی ہو گئی کہ ایک صحابی رسول سے میری ملاقات ہو گئی۔ بہرحال بادشاہ وقت نے ان کو بلایا جنہوں نے یہ حدیث سنائی، چونکہ وہ بہت بڑے تھے، اور ان کی بات کے اوپر فیصلہ فرمایا کہ اچھا کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے پانی کی طرح لوگ بہہ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ خود ترمذی شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے رات میں مدینے سے باہر، اور عبداللہ ابن مسعود کو ایک دائرہ کھینچ کر بٹھا دیا کہ تم اسی میں بیٹھنا، باہر نہ نکلنا۔ اور جب پھر چلے 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 اکیلے بہت دور، یہاں تک کہ پوری رات عبداللہ ابن مسعود بیٹھے بیٹھے باتوں کی آواز سنتے رہے کہ کوئی آواز آ رہی ہے، لیکن حضرت کس سے بات کر رہے ہیں پتہ نہیں، اور بہت دور تشریف لے گئے۔ صبح کے قریب قریب فجر سے پہلے پہلے حضرت تشریف لائے اور فرمایا عبداللہ پانی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پانی تو نہیں، نبیذ ہے۔ نبیذ کا معنی جس پانی میں کھجور چھوہارے ڈال دیے گئے ہو وہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، تمرۃ طیبۃ و ماء طہور، کھجور بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، لاؤ۔ حضرت نے وہ لے لیا، پیا۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ فرمایا تو نے آواز سنی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میں جنوں کو تبلیغ کر رہا تھا، چونکہ آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، آپ جنوں کے بھی نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ جنوں کے بھی نبی ہیں۔ فرمایا میں جنوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور ان کو دین کی باتیں بتا رہا تھا۔ تو بہرحال یہ مخلوق جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے آگ کی لپٹ سے۔ آگ جب جلاتے ہیں نا تو اس کے اوپر یوں لپٹ نکلتی ہے اور وہ ایسی پانی کی طرح ہوتی ہے، اسی سے ان کو پیدا کیا۔ اسی لیے جنوں کی تعریف یہ ہے مخلوق ناری، یہ ایک ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا ہونے والی، تتشکل باشکال مختلفہ، جو مختلف شکلوں کو اختیار کرتی ہے۔ تو یہ اوپر جاتے ہیں ایک کے اوپر ایک۔ سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اوپر پہنچنے سے پہلے ہی ستارہ آتا ہے، ان کو جلا دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہنچ جاتے ہیں اور ستارے کے آنے میں تھوڑی تاخیر۔ اتنے میں وہ جو اوپر ذرا سی بات سن لی فرشتوں کی، وہ اس نے دوسرے کو کہہ دیا، یہاں تک کہ بالکل نیچے والے کو بات پہنچ گئی۔ اب وہ جو نیچے والا جو ہے نا، بالکل آخری شیطان، آخری جن، وہ نجومی کے تابع ہوتا ہے، جیوتش کے تابع ہوتا ہے۔ یہ جو جیوتش ہوتے ہیں، سادھو ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ شیطانی ہوتے ہیں، کوئی اچھی مخلوق تھوڑی ہوتی ہے ان کے پاس، یہ شیاطین ہوتے ہیں مندر میں تابع کیے ہوئے، اور عمومی طور پر ناپاک جگہوں پر تو شیاطین ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ جو آخری شیطان اور جن ہے نا، وہ اس جیوتش کو، اس نجومی کو، اس سادھو کو، وہ اوپر کی ذرا سی بات جو سنی ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی، وہ ایک ذرا سی حق بات تھی جس کو اس جن نے اٹھا لیا اور نیچے فوراً ڈال دی، فیقرها فی اذن ولیہ، وہ اخیر میں جوتش کے کان میں کہہ دیتا ہے۔ اور کیسے کہتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شیطان جوتش کے کان میں کیسے کہتا ہے۔ فرمایا جیسے مرغی جو ہوتی ہے دجاجہ، وہ کر 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 کے اپنے بچوں کو بلاتی ہے، اسی طرح یہ شیطان بھی
سادھو اور جوتش کے کان میں کڑ کر کے بولتا ہے. کبھی تو آپ نے یہ مثال دی اور کبھی آپ نے یہ مثال دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے بوتل میں پانی بھرتے ہو اور بوتل کے پانی کو جب تم یوں نکالتے ہو تو گڈ 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 کی آواز آتی ہے، اسی طریقے سے وہ شیطان بھی گڈ گڈ کر کے وہ جوتش کے کان میں بات ڈال دیتا ہے. اب وہ جوتش کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِئَةَ كِذْبَةٍ، وہ ایک ذرا سی بات ہے اس میں 99 جھوٹ ملاتا ہے جوتش، اور پھر اس کو بیان کرتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا. اس میں ذرا سی بات تو سن لی بارش کی، باقی سب جھوٹ ووٹ. اب وہ ذرا سی بات سچی ہو گئی ہے نا دنیا میں، تو انسان اس ذرا سی سچ کی بنیاد پر اس کے 99 جھوٹ کو بھی سچا مان لیتا ہے. یہ ہے انسان کو گمراہ کرنے کا طریقہ. یہ شیطان جو گمراہ کرتا ہے نا، یہ اس طریق پر گمراہ کرتا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جوتش کے پاس، ان نجومیوں کے پاس نہ جایا کرو، ان کے پاس شیطان ہوتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، ایک واقعہ سناؤں میں. انہوں نے مجھے بھروچ کے اوپر کا ایک واقعہ سنایا اور یہ کہا کہ بھروچ کے اوپر ایک صاحب ہے، ایک مندر ہے اور اس کے وہ پنجاری ہے، اور عجیب و غریب اس کا حال ہے کہ ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے، ویسے ہی پلین کاغذ کوڑا، وہ ہم کو دیتا ہے اور یوں کہتا ہے اس پر ہاتھ رکھو. ہم نے ہاتھ رکھا، اس کے بعد اس نے وہ کاغذ لے لیا اور پھر کاغذ میں دیکھ کر بولنا شروع کر دیتا ہے کہ تمہیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، تمہارے دل میں یہ مسئلہ ہے، تم یہ مسئلہ لے کر آئے ہو، بولنا شروع کر دیتا ہے. مولوی صاحب عجیب و غریب، اس کو تو علم ہے. میں نے کہا علم نہیں ہے، وہ شیطان تم میں داخل ہو کر تمہارے خیالات کو لے کر اس کو دے دیا. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان ہمارے بدن میں جو ہے وہ خون کی طرح دوڑتا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ انسان جب رات میں سوتا ہے تو شیطان ہماری ناک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور یہاں سے ہمارے اندر اپنی سون کو داخل کرتا ہے اور ہمارے دماغ کو خراب کرتا ہے. اسی لیے گندے خیالات اور گندے خواب آتے ہیں. اور فرمایا جب فجر کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ کان میں پیشاب کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان میں پیشاب کرتا ہے یہ. اور بندہ جب اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کان میں پیشاب کر کے اذان کی آواز کو کان میں جانے نہیں دیتا. اور اگر بندہ ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک منتر پڑھتا ہے شیطان. اللہ کے نبی نے وہ منتر بھی بتایا، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، سو جا رات بہت لمبی ہے، سو جا رات بہت لمبی ہے. ہمیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوں تھپکیا دیتا ہے ہم کو پیچھے اور یہاں تھپکیا دیتا ہے کانوں پر اور کہتا ہے علیک لیل طویل، سو جا رات بہت لمبی ہے. اب ادھر اذان ہو رہی ہے، میں نے سنی، ادھر تھپکیاں پڑی، تو میرا خیال یہ کہہ رہا ہے ابھی تو 40 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی نا، اگر آپ 10 منٹ آنکھ بند کر لوں. اب وہ جو 10 منٹ آنکھ بند ہوئی اس کے بعد چلو پھر ہمت کر کے آنکھ کھلی، ابھی تو 30 منٹ ہے، مسجد تو بالکل پڑوس میں ہے، بس وضو کیا 2 رکعت سنت ہی تو پڑھنا ہے، ابھی مسجد میں پہنچ جاؤں گا. اور 10 منٹ کی نیت سے جو سویا ہے تو آفتاب طلوع ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس طرح پر تمہاری نمازوں کو چھڑوا دیتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نمازیں چھوٹ گئی. وہ ہمارے ناک کے اوپر بیٹھتا ہے، وہ ہمارے کانوں میں پیشاب کرتا ہے. بعض اکابر صوفیہ نے یوں لکھا ہے کہ اگر تجربہ کرنا ہو تو کر لو جب تمہاری فجر کی نماز چھوٹ جائے کہ تمہیں کان میں گیلا پن معلوم ہوگا. یہ اس کا پیشاب ہے جس کے ذریعے سے وہ تمہیں حق بات کو سننے سے کانوں کو بند کر دیتا ہے. تو ان الشیطان یجری مجری الدم، وہ خون کی طرح ہمارے بدن میں دوڑتا ہے.
اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی باتوں میں نہ آؤ. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ مرزا وہ تو ساری باتیں جاتے ہی بتا دیتے. میں نے کہا وہ شیطان ہے جو ہمارے اندر کے خیالات کو لیتا ہے. جو میں سوچ کر گیا ہوں وہ خیالات کو لیتا ہے اور لے کر اس کو بتاتا ہے جوتش کو, نجومی کو, اور پھر وہ نجومی اس کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں یقین آ جائے جوتش پر اور اللہ سے یقین ہٹ جائے. تو ایمان ہٹانے کا یہ طریقہ ہے. اور شیطان کہتا ہے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے یہ تو کہ اللہ اسی آدم نے مجھ کو جنت سے نکالا ہے, اسی کی وجہ سے تو میں نکلا ہوں, تو اب تو بھی دیکھ لے میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا. اے اللہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے. تو اللہ نے اس کو اتنی لمبی عمر دی کہ یہ آدم کے زمانے سے چل رہا ہے, قیامت تک رہے گا, الی یوم الوقت المعلوم, قیامت تک. اچھا اتنے پر بس نہیں, اس نے اللہ سے جو اور عہد لیا وہ عہد یہ لیا لاقعدن لہم صراطک المستقیم. اے اللہ میں ان کے سیدھے راستوں پر بیٹھوں گا. یہ نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے میں راستے میں بیٹھوں گا, یہ خیر کا کام کرنے جا رہے ہوں گے میں راستے میں بیٹھوں گا. لاقعدن لہم صراطک, تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اور پھر اے اللہ میں ان کے اوپر حملے کروں گا اندر اندر میں, سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, چاروں طرف سے ان کے دل کے اوپر میں حملہ کروں گا. لاقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کو تیری شکر گزاری ادا کرنے نہیں دوں گا, میں ان کو تیری شکایت کرنے والا بناؤں گا, یہ تیرے شکر گزار نہیں بننے دوں گا. اور ایسا ان کو ناشکرا بنا دوں گا, ایسا ناشکرا بنا دوں گا کہ ناشکری کس کو کہتے ہیں؟ ناشکری کا معنی ہوتا ہے اب کوئی احسان کرے اور اس کو تم ناشکری. اتنی ناشکری میں ان کے پاس کراؤں گا, اتنی ناشکری کراؤں گا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تیری ناشکری کرتے کرتے تیرے اوپر سے میں ایمان کو بھی ہٹا دوں گا, ان کے ایمان کو بھی میں ختم. یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. لاقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ میں ان کو شکر گزار نہیں بنے. معلوم ہوتا ہے ناشکری کرنے والا شیطان کا دوست ہے اور شکر گزاری کرنے والا نبیوں کا دوست ہے. شکر کرنے والے بنے, ذرا سی نعمت بھی ملے اللہ کا شکر ہے, ذرا سی اللہ کا شکر. ناشکری نہ کرو, شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان جو ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی, بخاری شریف میں لت پڑی تھی ان کو. اب اس زمانے میں شروع میں جو سزا تھی شراب کی وہ یہ کہ ایک مکان میں بلاتے تھے, کوئی چپل مارتا, کوئی تھپڑ مارتا, کوئی رومال مارتا, اس طرح پر. حالانکہ اللہ کے نبی کو بہت پیارے صحابی تھے, بہت پیارے صحابی تھے, سبزی بیچتے تھے وہ صحابی, کالے سے تھے. ایک مرتبہ ایک یہودی سبزی لے کر آیا بیچنے کے لیے, تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے بہت پسند آئی اور میرے دل میں آیا کہ اللہ میں حضرت کے لیے لے جاؤں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو کہا میں لے کر چلا حضرت کے لیے, اور حضرت سے فرمایا حضرت میں آپ کے لیے سبزی لے کر آیا. تو حضرت نے فرمایا اچھا لاؤ, لے لی. اب وہ یہودی پیسے مانگ رہا ہے بیچنے والا کہ میرے پیسے سبزی کے. تو صحابی کہتے ہیں جس کو دیا ان سے لے لو, یعنی حضرت کو تم نے دیا تو حضرت سے ہی پیسے لے لو. تو حضرت ہنس پڑے, کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ہدیہ لے کر آیا, سبزی بہت اچھی لگی تو میں آپ کے لیے لے کر آیا. کہا حضرت سبزی مجھے بڑی اچھی لگی تو میں آپ کے لیے لے کر آیا, پیسے میرے پاس نہیں ہیں. تو حضرت مسکرائے اور دے دیے, پیسے دے دیے. حضرت بہت محبت کرتے تھے ان سے, بہت. یہی وہ صحابی ہے کہ بازار میں کھڑے تھے, حضرت پیچھے سے گئے اور ان کی یوں آنکھ بند کر دی پیچھے سے حضرت. اور حضرت نے فرمایا میں یشتری منی ھذا الغلام, اس غلام کو کون خریدے گا. جب آواز سنی تو وہ آہستہ آہستہ اپنی پشت کو حضرت کے پیٹ مبارک سے یوں رگڑنے لگے,
تاکہ برکت مل جائے. اور فرمایا حضرت مجھ جیسے کالے کو کون خریدے گا؟ تو حضرت نے فرمایا عبداللہ، ان کا نام تھا عبداللہ، فرمایا عبداللہ تم دنیا والوں کی نگاہ میں چھوٹے ہو، اللہ کی نگاہ میں پیارے ہو. تمہارا ایمان اللہ کو پیارا ہے. اللہ کے نبی نے ان کا لقب رکھا تھا، ان کا نام تو تھا عبداللہ، لیکن حضرت نے محبتاً ان کو حمار کہتے تھے. حمار کا معنی گدھا، تو فرماتے تھے حمار، لیکن وہ خوش تھے اس پر، بہت خوش تھے. اللہ کے نبی جب ان کو حمار کہتے تھے تو شراب پی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، دو تین مرتبہ اس طرح ہوا. تو ایک مرتبہ مارتے مارتے کسی نے یوں کہہ دیا لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، بار بار شراب پی رہا. حضرت وہیں تھی. حضرت نے فرمایا اللہ کی لعنت بھیج کر شیطان کو خوش نہ کرو، اس لیے کہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور جب یہ دور ہو گیا تو شیطان سے قریب ہو جائے گا، تو شیطان خوش ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی پر لعنت کے کلمات نہ بولو، تجھ پر اللہ کی لعنت، ایسا نہ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. بہت اچھی شریعت ہے ہماری، بہت پیاری. حضور کی تعلیمات اتنی اچھی ہے، خدا پاک کی قسم اتنی اچھی ہے. میرے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. مسلم شریف میں ہے اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. تو صحابی فرماتے یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کون بے وقوف ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو حضرت نے اتنی اچھی بات فرمائی. حضرت نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو. تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے والے بنے گے نہیں بنے؟ کتنی پیاری تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو. اگر تم نے کسی کو گالی دی تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تم خود ہی ذریعہ بن گئے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا. تو میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی محبوب تعلیم ہے، اتنی محبوب. حضرت ایک روایت میں فرماتے ہیں ایک رات حضرت عشاء کی نماز بہت دیر سے پڑھائی، بہت دیر سے. کتنی دیر ہو گئی؟ بخاری شریف میں ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اس زمانے میں تو عورتیں بھی آتی تھی نا مسجد میں، تو عورتیں بچے لے کر آتی تھی، تو عورتیں بھی سو گئے، بچے بھی سو گئے. اور صحابہ کا حال یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے جھوکے مار رہے ہیں، سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، سوتے ہیں پھر اٹھتے، اور حضرت ابھی اپنے مکان سے تشریف نہیں لا رہے، اپنے حجرہ شریفہ سے تشریف نہیں لا. جو بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، 1/3، اور 1/3 جس کو اپنے گجراتی میں 1/3 کہتے ہیں. تو حضرت عمر خود گئے، یا رسول اللہ نام الغلمان والنساء، اللہ کے حبیب بچے بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئے، تشریف لائیے. تو حضرت آئے، حضرت غسل فرما کر آئے. تو روایت میں ہے کہ حضرت اپنے سر سے پانی نچوڑتے ہوئے آئے. تو راوی نے، صحابی نے اس کو بھی بیان کیا کہ حضرت نے یوں کیا، یہ جو ہے یوں اپنے بالوں کو نچوڑا پیچھے تک، اور یوں بالوں کو نچوڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا دیکھو اس وقت اس نماز کا تمہارے علاوہ کوئی انتظار نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قوم ہے یہود و نصارہ، ان پر عشاء کی نماز نہیں، تم پر ہے عشاء کی نماز. لیکن جو بیچارے چھوتے چھوائے مکے میں وغیرہ جہاں جہاں ہوں گے، وہ تو چپکے چپکے جلدی سے گھر میں نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے. تم لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہو، یہ تمہاری فضیلت ہے. پھر حضرت نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر تکلیف کا مجھے خطرہ نہ ہوتا تو میں میری امت کو یہی کہتا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھو. کیوں دیر سے پڑھو؟ جب عشاء کی نماز دیر سے پڑھو گے تو عشاء کے بعد سو جاؤ گے، باتیں نہیں کرو گے، تو تمہارا سونا نماز پر ہوگا، اور فجر میں اٹھ کر پھر نماز پڑھ لو گے، اللہ پوری رات کا ثواب ادا کرے گا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے میں جانتا ہوں کہ اتنی دیر سے اگر عشاء رکھی جائے تو پھر لوگ سستی کریں گے، سو جائیں گے. اسی لیے آج دیکھ لو سورت میں سب سے پہلے جہاں نماز ہوتی ہے لوگ وہاں دوڑتے ہیں کہ سب سے پہلے کہاں ہو رہی ہے، وہیں جا کر اپنے نماز پڑھ. چلو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کم سے کم اس بہانے جماعت سے پابندی تو ہو جاتی ہے کہ جہاں نماز ہو رہی ہے جلدی سے
وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اتنی پیاری تعلیم ہے. تو وہ صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے کہا یہ سب خیالات ہیں، یہ تو شیطان نے اللہ سے کہا تھا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں بائیں سے ان کو خوب ورگلا، ان کے دلوں کو جو ہے ایسا تہس تہس کر دوں گا کہ ان کو ناشکرے بنا دوں گا، اور ایسے ناشکرے بناؤں گا کہ اللہ ایمان بھی چھوڑ دیں گے. لیکن ایک عجیب و غریب بات مفسرین نے لکھی کہ اس نے 4 جہت کو بیان کیا. قرآن میں ہے 4 جہت، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، لیکن ایک جہت اوپر کی نہیں بیان کی. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اوپر سے میرے مالک کا فیضان ہوتا ہے، اللہ کا فیضان ہوتا ہے. فرمایا جب شیطان ہم کو ورگلانے لگے گناہوں کی طرف تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ سے دعا کر لو، اوپر کے فیضان کی بنیاد پر اللہ شیطان سے حفاظت کر لے گا. اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے ایک بہت بڑے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی تم صبح کو جب نکلو اپنے گھر سے تو یوں دعا کر کے نکلو، اے اللہ میں گناہ سے اپنی ذات کو بچاؤں گا، میری پوری کوشش رہے گی کہ میں آج گناہ نہیں کروں گا، لیکن اے اللہ بہرحال میں انسان ہوں، نفس ہے، ساتھ ساتھ شیطان ہے، اگر وہ کبھی میرے پاؤں کو گناہ کی طرف لے جانے لگے تو اے اللہ میرا ہاتھ پکڑ لینا، اگر تو نے پکڑ لیا تو شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ مجھے گناہ میں لے جائے، اے اللہ تو میرا ہاتھ پکڑ لینا. فرمایا اگر صبح کو تم نے فجر کے بعد یہ دعا کر لی تو حضرت فرماتے ہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دن میں گناہ کی طرف جب ہمارا شیطان یا نفس لے چلے گا اللہ کی مدد اتر جائے گی، اور کسی طرح بھی اللہ بچا لے گا، کسی طرح بھی کوئی سبب پیدا کر دے گا. کسی طرح بھی ایک آدمی گناہ کے لیے جا رہا ہوگا اور اچانک کسی نے دیکھ لیا، پہچاننے والے نے دیکھ لیا، اب یہ آدمی گناہ سے بچ گیا. کہ کہنے لگا یار اب اگر میں کرنے جاؤں گا تو یہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں پہچان والے، یہ تو میں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پہچان والے مل گئے اور میں نے نہیں کیا یہ گناہ اور میں یہ کام نہیں کر سکا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان کو بھیج دیا تاکہ میری گناہ سے حفاظت ہو جائے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نجومی اور جوتش کے پاس نہ جاؤ، وہ طرح طرح کے کھیل تم سے کھلوائے گا اور تمہارے ایمان کو ضائع کر دے گا. دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر. علم نجوم کس کو بولتے ہیں؟ ستاروں کا علم. بعض لوگ ستاروں کے ذریعے سے بھی کچھ جوتش پنا کرتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا وہ روڈ پر کبھی بیٹھتے ہیں وہ طوطے اور پوپٹ کو لے کر کے اور اس کے ہاتھ میں پتے وتے ہوتے ہیں اور وہ کھنچواتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری طالب علمی کے زمانے میں طلبہ تو شرارتی ہوتے ہی ہیں. بہرحال ہم مدرسے کے طلبہ تو ہم یہاں گھومنے کے لیے صورت آتے تھے جب راندیر میں پڑھتے تھے ہم، تو یہاں یہ جب بھاگل سے اوپر جاتے تھے تو یہ لوگ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو ہمارے دوست نے کہا لاؤ اس کا ذرا امتحان لے، تو اس کے پاس کھڑے ہوئے کہ مجھے میرا اپنا بھوشیہ بتانا ہے. تو کہا اچھا بیٹھ جاؤ. تو کہا کتنے پیسے لوگے؟ کہا 12 آنے لوں گا. اس زمانے میں یعنی میں 35-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 12 آنے لوں گا. جب آنے وانے بھی چلا کرتے تھے تو کہا 12 آنے لوں گا. تو میں بھی ساتھی میں تھا، ہم 3-4 ساتھی تھے. وہ ساتھی بیٹھ گیا. اب بیٹھنے کے بعد وہ پوپٹ کے پاس اس نے کوئی پتا وتا کھنچوایا اور ہاتھ دیکھنے لگا اور دیکھ کر کہا تمہارے قسمت میں یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، سب کچھ بولا. تو وہ ہمارا ساتھی کہنے لگا میری قسمت کو جانتا ہے، تیری قسمت تو نہیں جانتا کہ تو یہاں بیٹھے بیٹھے 12 آنے کی بھیک مانگ رہا ہے. تو سب کی قسمتیں بتا رہا ہے تو تیری قسمت تو پہلے دیکھ لے تو کہ تو فقیر بنا ہوا ہے یہاں پر. بہرحال جو اپنے مقدر کو نہیں جانتا وہ دوسروں کو کیا بتائے گا. اس لیے یہ سب علم نجوم کے مسائل بھی اللہ کے حبیب فرماتے جس نے یہ سیکھا اس نے جادو سیکھا. اور سنو جادو کے بعد میں جس نے جادو کو حلال سمجھا جائز سمجھا نبی فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا. آج یہ بلا عام ہو چکی ہے، یہ ایک عام بلا ہو چکی ہے. اس پر سحر، اس پر جادو،
اس غیر مسلم کے پاس گئے، اس غیر مسلم کے پاس گئے، اس کے کاروبار پر، اس کے دھندے پر، اس کے گھر پر، اس کی ذات پر، اس کی صحت پر، ایک سے بڑھ کر ایک میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے لذت مل جائے گی، مجھے خوشی مل جائے گی کہ اچھا ہوا آپ بیمار ہو گئے، اچھا ہوا آپ تباہ ہو گئے، اچھا ہوا آپ برباد ہو گئے، اچھا ہوا تمہاری بیوی بستر میں چلی گئی، تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، تمہاری بچی کو طلاق، تھوڑی دیر کے لیے میرا نفس خوش ہوگا، لیکن میں ہمیشہ ایمان سے محروم ہو جاؤں گا۔ بہت بری بلا ہے، ان بلاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان بلاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، لبید شاعر نے کیا تھا، یہودی تھا، اور جادو اور سحر کا اثر حضرت پر اتنا ہوا تھا کہ حضرت دنیا کی باتوں کو بھول جاتی تھی۔ اس بیوی کے گھر پہ گئے، صبح کسی نے پوچھا حضرت عائشہ کے گھر گئے؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم، بھول گئے۔ دین کے بات میں کچھ نہیں بھولتے، لیکن دنیا کے بات میں 40 دن حضرت پر یہ اثرات رہے۔ پھر جبریل اور میکائیل آپ کے خواب میں آئے، اور ایک پاؤں کی طرف ایک سر کی طرف سوال جواب شروع ہوئے، اور نبی دیکھ رہے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ جبریل نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا ان کو جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ کہا لبید شاعر نے، جو یہود، اور آج بھی یہودیوں میں جادو بہت ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سب سے زیادہ جادوگر تھے یہ لوگ۔ اسی لیے موسیٰ کو جو معجزات دیے نا اللہ نے، وہ بھی ایسے ہی دیے تھے، سانپ، اژدہا، اور یوں ہاتھ بغل میں رکھتے موسیٰ اور یوں نکالتے تو سورج کی طرح ہاتھ چمکتا تھا۔ چونکہ سامنے جادوگر تھے تو معجزات بھی نبی کو ایسے ہی دیے گئے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی عربی زبان بہت اونچی تھی، بہت اونچا فصیح عربی بولتے تھے، بڑے زبردست ادیب تھے، ایک ایک مجلس میں 1,000 اشعار سناتے تھے، اتنے زبردست ادیب تھے۔ تو میرے آقا کو عربی زبان بھی اتنی اونچی دی، اور قرآن بھی اتنا اونچا دیا، اور اتنا اونچا کلام دیا کہ 1400 سال ہو گئے، کوئی عربی ہو یا عجمی ہو اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ زمانہ جیسا ہوتا ہے نا ویسے ہی معجزات ملتے ہیں، نبی جیسا زمانہ ہوتا ہے ویسے ہی معجزات ملتے ہیں۔ تو یہودیوں میں جادو بہت، آج بھی بہت ہے۔ آج بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ فلسطین کے اندر آج بھی جادو بہت ہے یہودیوں کے اندر۔ تو لبید شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا۔ فرمایا کس پر کیا ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ ان کے بال لیے ہیں، حضرت کے بال، اور حضرت جو کنگا کرتے تھے اس کنگے کے جو دانت ہوتے ہیں نا، سلیا، وہ 2 سلیا لیے، اور پھر ایک پتلا بنایا ہے، اور اس پتلے میں آپ کے بال رکھے، اور ان سلیوں کو بھی رکھا ہے، اور گندی چیزوں کو رکھا ہے۔ فرمایا کہاں دفن کیا ہے؟ تو ایک کنواں بتایا مدینے میں کہ اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبایا ہے۔ حضرت صبح وہاں پہنچے صحابہ کو لے کر، اندر اتارا اور کہا اس جگہ پتھر کے نیچے دیکھو۔ اس کا اثر یہ تھا اس پتلے کا کہ کنویں کا پانی بھی مہندی کے رنگ کا ہو گیا تھا۔ اب آپ انداز لگائیں کہ کیسا جادو تھا۔ اس کو نکلوایا، اس کو کھولا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک، حضرت کے بال تو بڑے ہوتے تھے نا، تو اس پر گرہیں لگائی تھی، گانٹھ، تو حضرت سورہ ناس اور فلق پڑھتے جاتے تھے اور کھولتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا جادو ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے جادو کیا ہے، آپ کیوں بدلہ نہیں لیتے؟ آپ کا جواب سنو بخاری شریف میں، مجھے میرے اللہ نے شفا دے دی، وہ جانے، اس کا مالک جانے، میں کوئی بدلہ اس سے نہیں لیتا۔ یہ آپ کی کریمی تھی، یہ آپ کے اخلاق تھے کہ نام پتہ چل جانے کے بعد بھی، آج تو بعض لوگ ویسے ہی بدزن ہو جاتے ہیں، یہ اس نے کیا، اس نے کیا، یہ بھی غلط ہے۔ کاموں کا بدزن کسی کے باب میں نہیں ہونا چاہیے۔ بدزنی بہت بڑا گناہ ہے بلا وجہ کے، اور پھر عاملوں کا حال بھی یہ ہے کہ بلا وجہ نام لے لیتے ہیں، چچا کا، ماموں کا، تایا کا، پھوپھی کا، خالہ کا،
اور اب تو اس سے بڑھ کر ماں باپ کا یہ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ غلط طریق ہے. اللہ تعالیٰ ان غلط طریق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال اس سبق کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم کبھی بھی ان جوتیشوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، ان سادھوؤں کے پاس نہ جائیں. یہ ہمارے ایمان کو خراب کر دیں گے. اللہ جل شانہ ان قباحتوں سے، ان برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. جناب سلیم بھائی پاٹدہ کی امی کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ صاحب جو ہیں مولوی شبیر علی کے سالے صاحب، وہ بہت سیریس ہے، دعا کی درخواست کی ہے. اللہ جل شانہ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. ہادی نذیر احمد شیخ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت میری دادی امی زہرا بیگم سید بہت بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ سبھی کو صحت عطا فرمائے. جتنوں کا انتقال ہوا اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے. ہم میں بھی بہت سارے بیمار ہوں گے. اللہ سب کو، سب کے گھر والوں کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ جہاں ہمارا ایمان بک جائے ایسی جگہوں پر جانے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ غلط راستوں سے، شیطان کے راستوں سے، نفس کی شرارتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اللہ جو مرحوم ہو چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ اس مجمع میں سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پورا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. www.attableek.com, the reviver of